بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وسلم۔ سبق کی ابتدا کرتے ہیں۔ حدیث مبارک ہے انک لست بخیر من احمر ولا اسود الا ان تفضلہ بتقوی۔ مشکل الفاظ کے معنی: احمر جس کا رنگ سرخ ہو، اسودہ کالا ہونا، تفضلہ باب سامیہ باب ناصرہ سے باقی رہنا، بتقوی پرہیزگاری۔ حدیث مبارک کا ترجمہ: تم نہ سرخ رنگ والے سے بہتر ہو نہ سیاہ رنگ والے سے، مگر یہ کہ تم ان سے تقوی میں بڑھ جاؤ۔ حدیث مبارک کی تشریح۔ اس حدیث مبارک میں ایک قانون بیان فرمایا گیا ہے کہ انسان کی فضیلت ظاہری شکل و صورت سے نہیں ہوتی، بلکہ انسانی فضیلت کا دار و مدار دینی اخلاق و کردار اور تقوی پر ہے۔ حدیث مبارک میں اسود اور احمر سے مراد یہ ہے کہ انسان کسی بھی رنگ اور نسل سے تعلق رکھتا ہو، وہ اعمال ہی سے اللہ کا محبوب بنتا ہے۔ انسانی فضیلت حقیقی تقوی اور عمل صالح سے ہے، مال و دولت، شکل و صورت، نسل و رنگ اور زبان اور وطن سے نہیں ہے، جیسے کہ قرآن پاک میں بھی ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ حدیث مبارک کی ترکیب ہے ان حروف مشبہ بالفعل، کاف اس کا اسم، لست فعل ناقص، ضمیر بارز اس کا اسم، با حرف جار، خیر صیغہ اسم تفضیل، من حرف جار، احمرہ معطوف علیہ وہ حرف عطف، لا اسودہ معطوف علیہ مل کر من حرف جار کا مجرور، جار مجرور مل کر متعلق ہوئے خیرن کے، خیرن اپنے متعلق سے مل کر با حرف جار کا مجرور، جار مجرور مل کر محذوف فعل کے متعلق ہو کر لستہ کی خبر، لستہ اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ ہو کر مستثنی من ہو، الا حرف استثناء، تفضل فعل، مستتر ضمیر فاعل، ہو ضمیر مفعول، بتقوی با حرف جار، تقوی مجرور، جار مجرور مل کر متعلق ہوئے تفضلہ کے، فعل اپنے فاعل مفعول اور متعلق سے مل کر مستثنی منہ مستثنی سے مل کر خبر، انا کی، انا اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ حدیث مبارک ہے ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم۔ مشکل الفاظ کے معنی: صور جمع صورت بمعنی شکلیں، قلوبکم دل۔ حدیث مبارک کا ترجمہ: یقیناً اللہ تمہاری صورتوں اور تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتا، بلکہ وہ تو تمہارے دلوں کو اور تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے۔ حدیث مبارک کی تشریح۔ حدیث پاک میں بیان فرمایا گیا ہے کہ اللہ انسان کی ظاہری چیزوں کو نہیں دیکھتا، بلکہ باطن کو دیکھتا ہے، اخلاص کو دیکھتا ہے کہ اس کے عمل میں کتنا اخلاص ہے۔ اسی وجہ سے ایک دوسری حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے تمام اعمال کی روح و جان یہی اخلاص ہے۔ معلوم ہوا اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبولیت کا معیار کسی شکل و صورت اور اس کی دولت مندی پر نہیں ہے، بلکہ اس کی نیت کے صحیح رخ یعنی اخلاص پر ہے۔ تو لہٰذا مقبولیت کا اصل دار و مدار نیت کی درستگی پر ہے۔ اگر ظاہری اعمال تو بہت اچھے ہوں گے مگر اخلاص کی دولت سے خالی ہوں تو اللہ کے دربار میں ہرگز قبول نہیں ہوتے۔ اسی وجہ سے حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ اپنے نفس کو ملامت کرتے ہوئے فرماتے تھے اے نفس اخلاص پیدا کر، اسی سے خلاصی ممکن ہوگی۔ حدیث مبارک کی ترکیب ان حروف مشبہ بالفعل، لفظ اللہ اس کا اسم، لا ينظر فعل، مستتر ضمیر فاعل، الی حرف جار، صواری مضاف، کم ضمیر مضاف الیہ، مضاف الیہ مل کر معطوف علیہ، بو حرف عطف، اموالکم
معطوف، معطوف معطوف علیہ مل کر الا حرف جار کا مجرور، جار مجرور مل کر متعلق ہوئے فعل کے، فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر انا کی خبر، انا اپنے اسم اور خبر سے مل جملہ اسم خبریہ ہو کر معطوف علیہ، واو حرف عطف لیکن حرف استدراک، ینظر فعل مستتر ضمیر اسم اس کا فاعل الی حرف جار، قلوب مضاف کم ضمیر مضاف الیہ، مضاف الیہ مل کر معطوف علیہ، واو حرف عطف اعمالکم معطوف معطوف علیہ مل کر الی حرف جار کا مجرور، جار مجرور مل کر متعلق ہوئے فعل کے، فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف معطوف علیہ مل کر جملہ معطوفہ ہوا۔ حدیث مبارک ہے ان من المعروف ان تلقا اخاک بوجہ طلق، مشکل الفاظ کے معنی طلق بمعنی کشادہ خوش و خرم۔ حدیث مبارک کا ترجمہ، یقیناً یہ بھی نیکی ہے کہ تم اپنے مسلمان بھائی سے چہرے کی بشاشت کے ساتھ ملو۔ حدیث مبارک کی تشریح، اس حدیث مبارک میں شریعت نے یہ تعلیم دی ہے کہ جب بھی کسی سے ملاقات کی جائے تو چہرے پر خوشی اور بشاشت کے آثار ہوں، اس طرح ملاقات کرنے کو معروف اور نیکی فرمایا ہے۔ اصل میں معروف کہتے ہیں ہر اس کام کو جس کو عقل اور شریعت اچھا سمجھتی ہے۔ علماء فرماتے ہیں اس طرح ملنے کو نیکی اس وجہ سے فرمایا گیا ہے، اس سے دوسرے شخص کو فرحت اور خوشی محسوس ہوتی ہے، اور مسلمان کے دل کو خوش کرنا یہ نیکی ہے۔ بعض علماء نے فرمایا کہ اگر تمہارا کوئی دشمن بھی تم سے ملاقات کرنے آئے اس وقت بھی یہی حکم ہوگا کہ اس سے بھی خوشی کے ساتھ ملاقات کی جائے۔ اس پر استدلال کے یہ حدیث بیان فرماتے ہیں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان بیٹھے تھے اور ایک آدمی کی برائی بیان فرما رہے تھے، اس کے کچھ دیر بعد وہ خود مجلس میں حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بھی بہت ہی بشاشت کے ساتھ ملے۔ بہرحال یہ اسلام کی خصوصیت ہے کہ ہم اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ خندہ پیشانی اور بشاشت کے ساتھ ملیں۔ بشاشت کے ساتھ ملنے کو بھی نیکی قرار دے دیا۔ حدیث مبارک کی ترکیب، ان حروف مشبہ بالفعل من حرف جار معروف مجرور، جار مجرور مل کر ثابت فعل محذوف کے متعلق ہو کر ان کی خبر مقدم، تلقا فعل مستتر ضمیر فاعل، اخا مضاف، کاف ضمیر مضاف الیہ، مضاف الیہ مل کر مفعول، با حرف جار، وجہ موصوف، طالقین صفت، موصوف صفت مل کر با حرف جار کا مجرور، جار مجرور مل کر فعل کے متعلق ہو کر جملہ فعلیہ ہو کر با تعویل مفرد ان کا اسم، ان اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ حدیث مبارک ہے ان اولی الناس باللہ من بدا بالسلام، مشکل الفاظ کے معنی اولا زیادہ حقدار، زیادہ قریب۔ حدیث مبارک کا ترجمہ، یقیناً لوگوں میں سے اللہ کے نزدیک وہ شخص زیادہ مقرب ہے جو سلام کرنے میں پہل کرے۔ حدیث مبارک کی تشریح، اس حدیث مبارک کے مخاطبین وہ لوگ ہیں جو سلام کرنے کے حکم اور حقوق میں برابر ہیں۔ مثلاً دو شخص راستے میں پیدل چل رہے ہیں تو اب ان میں سے جو پہل کرے گا وہ اس فضیلت میں داخل ہوگا، باخلاف اس صورت کے کہ کوئی شخص کسی کے پاس جاتا ہے اور وہ پہلے سلام کرتا ہے تو وہ اس فضیلت میں داخل نہیں ہوگا کیونکہ اس کے ذمے ہی تھا کہ وہ پہلے سلام کرے۔ علماء اکرام نے فرمایا سلام کی ابتدا کرنے والے کی جو فضیلت اس حدیث مبارک میں بیان فرمائی گئی ہے اس کی بظاہر دو وجہ ہیں، ایک یہ کہ وہ نیک کام میں سبقت کرتا ہے، دوسرا یہ کہ وہ اپنے بھائی کی خیر خواہی چاہتا ہے کیونکہ سلام کے ذریعے وہ دعا دیتا ہے کہ تجھ پر سلامتی ہو، یا سلام کا یہ ترجمہ بھی کیا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اسم مبارک کا سایہ تجھ پر رہے، تو وہ سلام میں گویا کہ اپنے مسلمان بھائی کو دعا دے رہا ہے، اس کی خیر خواہی چاہ رہا ہے۔ اسی وجہ سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ 3 چیزوں سے باہمی تعلقات میں استحکام پیدا ہوتا ہے،
ایک یہ کہ ملاقات کے وقت میں سلام میں ابتدا کرے، دوسرا یہ کہ مسلمان بھائی کو ایسا نام لے کر پکارے جس کو وہ پسند کرتا ہو، تیسرا یہ کہ جب مسلمان ملاقات کے لیے آئے تو اس کو عزت اور احترام سے مجلس میں جگہ دے۔ حدیث مبارک کی ترکیب: انا حروف مشبہ بالفعل، اولا مضاف، الناس مضاف الیہ، با حرف جار، لفظ اللہ مجرور، جار مجرور مل کر متعلق ہوئے اولا کے، اولا اپنے متعلق سے مل کر انا کا اسم، من موصولہ، بعدہ فعل مستتر ضمیر فاعل، با حرف جار، سلام مجرور، جار مجرور مل کر متعلق ہوئے فعل کے، فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر صلہ، موصول صلہ مل کر انا کی خبر، انا اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔